جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار رہے، تو ان ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر افسردہ نہیں ہوگے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کبھی اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اے انسان، تیرا درد تیری جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تجھے بظاہر لگتا ہے تیرے ساتھ کوئی نہیں، لیکن تجھے بنانے والا تجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تیری دعائیں، تیرا درد تجھے مجھ سے ملاتا ہے۔ اس درد کے پیچھے مجھ سے ملنے کی محبت کا راز ہے، اور تیری تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ تو غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جو لوگ اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ راستے میں کوئی گنجائش نہیں گزرنے کی۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی شان معجزے دکھاتی ہے، وہ سوئی کے ناکے جتنے بھی راستے سے گزر سکتے ہیں جو کسی اور کو نہیں، لیکن دعاؤں میں رونے بلکنے والے کو ضرور دکھائی دیتا ہے۔ وہ پر یقین رکھ کر دعا کرنے سے لوگ پریشان تو رہ جاتے ہیں کہ ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ کام آپ کے بس میں نہیں، وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش اور پھر تیسری آزمائش آ رہی ہے، تو جان لو کہ اللہ تمہیں مزید قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اور وہ جب تک آزمائے گا تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ آگ کا گلزار ہونا، کنویں سے بادشاہت تک کا سفر، سمندر میں راستہ بننا، یہ سب معجزات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ پر توکل کے راستے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ امام ابن سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے بندے پر اللہ کی مہربانی کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ اسے کچھ مصیبتیں پہنچاتا ہے، اور اس میں صبر سے کام لینے میں اس کی مدد کرتا ہے، جس سے وہ بلند درجات پر فائز ہوگا۔ تو جب بھی دل گھبرانے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، تو صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، کچھ نہ کہنا۔ وہ آپ کے درد اور تکلیف، ضرورت کو خود ہی سمجھ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہی ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے ہیں، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے۔ سراسر دھوکا۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو
ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جس مشکل سے گزر رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، بس جب قدم ڈگمگانے لگے تو یاد رکھیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سب کچھ اصلی حالت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو اس کا ثواب اس مومن سے زیادہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے گناہوں سے عفو درگزر اور مصیبتوں اور گمراہیوں سے عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے اور اللہ کا کن فیکن ہمارے لیے امید ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ جن پر آزمائش ہے وہ رحم مانگے اور استغفار کریں، جو عافیت میں ہیں وہ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم سے پیش آئیں، ان کی ہر ممکن مدد کریں، کیونکہ آزمائش اس کی بھی ہوتی ہے جو آزمائش سے دور ہوتا ہے۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے، ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت اور برے وقت سے واقف ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور سورہ نمل میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بھلا کون ہے جو کسی بے کس کی پکار سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی الہ ہے تو تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آپ کی زندگی میں فی الحال اس وقت جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کو وہ اللہ کو سونپ دیں۔ جو چیز بھی آپ کو چاہیے وہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر اللہ کے حوالے کر دینے کے بعد آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش کو پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ فوراً صدقہ دیں، اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپوں سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دے دیا ہے وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو آزمائش آ جاتی ہے اس پر صبر کی بجائے
اللہ سے جولی بھر بھر کر اس کا فضل مانگ لینا بہتر نہیں ہے؟ یہ صابر و ویلا نہ کریں لیکن اس کا فضل معاملات میں آسانی مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔